تو وہ کلمہ گو مشرک ہے نا، ان کو آپ کافر مشرک تو نہیں کہیں گے. کافر مشرک تو ہوں گے یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، یہ تو کلمہ گو مشرک ہے نا. اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا، ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر موجود ہیں. حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ اتنا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ تصوف پہ جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی فارسی زبان کے اندر، عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی گئی. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے تصوف کے 12 فرقے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 10 جو ہیں یہ حق پر مبنی ہیں اپنے فروعی اختلافات کے باوجود، لیکن جو آخری 2 ہیں نا وہ گمراہی پر مبنی ہیں. اور ان میں سے انہوں نے ایک کہا حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کی ہی آپ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ فارم کسی حد تک یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اگرچہ اگر اس کی تعویل ان سے پوچھی جائے تو وہ کچھ اور کرتے ہیں، اس پہ تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو عموماً وحدت الوجود کی تعبیر کی جاتی ہے وہ تو بڑی غلط ہے. ہماؤس پینتھیزم کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، خالق نے ہی مخلوق کا روپ نعوذ باللہ دھار لیا ہے. تو یہ حلولیہ کو تو خود صوفیاء اہل سنت کے گمراہ کہتے ہیں. تو یہ حلول کا عقیدہ کیا شرک کا عقیدہ نہیں ہے؟ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. حادث ہم ہیں اور قدیم اللہ ہے. اور جب کوئی کہے کہ دونوں چیزیں ایک ہیں اور پھر کہ ہک ہے جڑا ہک کی ڈھو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، جب یہ اشعار بولے جائیں کہ ایک کو جو 2 کہہ دے وہ کافر و مشرک ہے، حالانکہ ایک کو 2 کہنا ہی توحید ہے. خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام، قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو یہ اوریاں شرک ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی تو میں ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو فزیکلی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں. اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے. وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے؟ پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوجتے ہیں، تم تو لیٹے ہوئے کو پوجتے ہو، پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں. ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ان علماء کی جرت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں، کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر عظام کا قبضہ ہے. انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے، سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے. اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. جی، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا، تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے، عملی شرک تو ہے نا. ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرک ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں، لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا. ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا، وہ بھی کل ہو گیا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا، جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا.
اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا۔ تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے، ان بحثوں میں ڈالنا اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرک تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شرک کہہ دیں گے۔ بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو۔ ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان، اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا۔ زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے، لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وثن، بت کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا، یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا، ابھی محل نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں۔ ابھی تو میں یہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس حوالے سے۔ اب آ جائیں میرے بھائیوں اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے، بالکل ہے، وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں، اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور اب یہ حدیث پہ 15 منٹ بولا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات بگڑے، اور بنو امیہ نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اس امت کے اوپر ظلم ڈھائے اور ایک فتنوں کی تار بن گئی۔ میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں۔ جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ اس فتنے کو کسی طریقے سے دبایا جاتا، لیکن ان کی شہادت ہو گئی، فتنہ دبا نہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ تیری مثال میری امت میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے۔ انسانی تاریخ میں 2 بدبخت گزرے ہیں، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ تو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا نا اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی اونٹنی تھی، یہاں پر بھی اللہ کے اس ولی کو قتل کرنے کے پاداشت میں
جس نے امت کو دوبارہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی خلافت کی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی، اس امت پہ بھی ایسا عذاب مسلط ہوا کہ آج تک ہمیں دوبارہ اس طریقے سے اسلامی حکومت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہو سکی، سوائے بیچ میں 1-2-2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ ادروائز آپ مسلمان حکومتیں کہہ سکتے ہیں بنو امیہ، بنو عباس کی، یا سلطنت عثمانیہ کی، یا ایوبیوں کی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ یہ میں نے اس لیے بیچ میں ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث بیان کی نا، اور پھر انہوں نے اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جب آپ مخالفین کے سامنے یہ حدیث رکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے،